ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں کی صفتیں اور نشانیاں کون سی ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی نشانی ایمان والوں کی یہ ہے جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، رب کا نام جب سامنے آئے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جایا کرتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، چاہے جتنا بھی غصہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی جوش کیوں نہ ہو، جب اللہ کا حکم سامنے آئے ایمان والے تھم جایا کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت تو بڑی مشہور ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کانا وقافا عند کتاب اللہ، فاروق اعظم جتنے بھی غصے اور جلال میں کیوں نہ ہو، آگے اللہ کی آیت پڑھ دی جاتی، فاروق کا سارا غصہ تھم جایا کرتا تھا۔ انما المؤمنون، ایمان والے تو ہیں ہی وہ جب رب کا ذکر سامنے آ جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور اللہ کی آیتیں سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اوے لوگو، قرآن ہی وہ کتاب ہے، اللہ کی آیات ہی وہ چیز ہیں جن کے سننے اور سمجھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اگر کوئی پوچھے کہ ایمان والوں کی خاص نشانی کیا ہے، جواب یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے بولیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی غرض سے سوئے، صحابہ کرام بھی ادھر ادھر درختوں کے نیچے سایہ تلاش کر کے آرام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ ایک بے ایمان نے دیکھا کہ سارے لوگ سوئے ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئی ہیں، تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا زبردست موقع ہے، انہی کی تلوار اتارو اور نعوذ باللہ انہی کا کام تمام کر دو۔ وہ آیا، تلوار اتاری، آپ سوئے ہوئی ہیں، آپ کے اوپر اس نے سونت لی اور سونت کر کے بڑے فخریہ انداز میں سمجھ رہا ہے کہ اب میں تو غالب آ گیا، کیونکہ آپ نہتے ہیں اور سوئے ہوئی ہیں اور میں کھڑا ہوں اور تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ آخری دفعہ للکار کر کہتا ہے من یمنعک منی من یعصمک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، ہے کوئی جو آپ کو بچائے مجھ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، دیکھا دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ فخریہ انداز میں پوچھ رہا ہے کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ میرے نبی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اللہ۔ کون بچائے گا بولو؟ آپ کی زبان مقدس سے جو رب کا نام نکلا اس کے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ایسا روب اس کے اوپر طاری ہوا کہ تلوار تھامنا بھی اس سے مشکل ہو گئی، حتیٰ کہ تلوار اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضور نے تلوار کو پکڑا، حضور نے اس پر تلوار سونتی اور فرمایا من یمنعک منی، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بچا بے وقوف، تجھے کون بچائے گا؟ پھر وہ معافی مانگنے لگ گیا۔ حضور نے صحابہ کو آواز دی، سارے بھاگ بھاگ کے اٹھ کر آئے، کہا اس نے میرے اوپر تلوار سونتی تھی، مجھ سے پوچھ رہا تھا کون بچائے گا، میں نے رب کا نام لیا تو میرے رب نے مجھے اس سے محفوظ فرما لیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن کا بھروسہ کس کی ذات پہ ہوتا ہے؟ سامنے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آسمان سے آگ کے شعلے باتیں کر رہے ہیں،
اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جانے لگا ہے، اور سامنے جبرائیل آ کر کہتے ہیں میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ ابراہیم جواب میں کہتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوں۔ اے جبرائیل تجھے کیوں بتاؤں، جس کے لیے قربانی دے رہا ہوں مجھے صرف میرا رب کافی ہے۔ اور احد کے میدان میں میرے نبی کے صحابہ زخموں سے چورو چور ہو کر جب گھروں کو واپس لوٹے، قرآن کہتے چوتھے پارے میں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں نے میرے محمد کے یاروں کو ڈرانا شروع کر دیا اور کہنے لگے وہ جی کافر تمہارے مقابلے میں جمع ہو رہے ہیں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، فخشوم ڈر جاؤ ان سے، ڈر جاؤ ان سے۔ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں آج میں، بارڈر پہ جناب انڈیا والوں نے جنگ کا اعلان کر دیا، فخشوہم ڈر جاؤ۔ میرے نبی کے صحابہ کو بھی کافروں نے ڈرانے کی کوشش کی، فخشوہم ڈر جاؤ ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا ان کا ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور نبی کے یاروں نے کہا سارے جہان کے کافر کٹھے ہو جائے ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ ہمیں کون کافی ہے بولو؟ آج گائے کا پیشاب پینے والے گائے کے گوشت کھانے والوں کو ڈراتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں تو قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ویڑے پالے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، گائے تیار ہو رہی ہے ذبح کرنے کے لیے، اور بڑے عجیب موقع پہ یہ بات چل رہی ہے انڈیا اور پاکستان کی کہ جب پاکستان میں گائے کو ذبح کرنے کی خوب تیاریاں ہو رہی ہیں اور وہاں ماشاءاللہ سویرے سویرے وہ جناب نہار منہ گائے کا پیشاب پینے والے وہ گائے کا گوشت کھانے والوں کو ڈراتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مومن کے دل میں جب لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ساری کائنات کی طاقتیں صفر ہیں، میرے رب کی طاقت مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایمان والوں کا بھروسہ کس پر ہے بولو؟ رہا ہندوستان تو وہ تو ہمارا پہلے سے ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ چین و عرب ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ ہمارا نبی پوری کائنات کا نبی ہے اور ہمارا جہان پوری کائنات کا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام ہے دیس تیرا تو مصطفی ہے، تو محمد کا ماننے والا ہے۔ چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، آسان نہیں مٹانا، سارے بولو آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے
اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ایمان والوں کو گردنیں کٹانا تو آتی ہیں، گردنیں جھکانا غیر اللہ کے آگے نہیں آتی۔ یہ گردن جھکتی ہے تو صرف رب کے آگے جھکتی ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ پاکستان کی پاک دھرتی ہو یا ارض مقدس ہو، ان دھرتیوں پہ ایمان والوں کا خون جاری ہے۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم۔ سارے ہاتھ کھڑے کر کو انشاءاللہ، ہاتھ نیچے نہیں کرنے، کھڑے رکھنا یہ پورے شہر میں۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، بولو انشاءاللہ۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ اور آخری بات، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا۔ میر حجاز سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے امت مسلمہ کا سپہ سالار اور کمانڈر، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو رومیوں نے دھمکی بھیجی تو میرے نبی نے کہا تھا تم نے کیا آنا ہے، ہم خود چل کے تمہارے پاس آ جاتے ہیں۔ جن کو اہل مکہ نے معاہدہ توڑا بنو خزاعہ کے ساتھ اور انہوں نے زیادتی کی اور جا کر شکایت لگائی، تو میرا نبی 10,000 کا لشکر لے کر وہاں آ جاتا ہے اور فتح میرے نبی کے قدم چومتی ہے، اور رب کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے لوگوں، ہمیں تمہیں وہ عظیم کمانڈر دی ہے جس کمانڈر کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ تمہارا نبی بھی ہے، وہ تمہارا امام بھی ہے، اور تمہارا لیڈر اور تمہارا کمانڈر بھی ہے صلی اللہ۔ شاعر کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال کے اشعار ہے، فرماتے ہیں سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اگرچہ مسلمان واقعی بڑی کمزوریوں کا شکار ہو گئے، غفلت میں ڈوب چکے ہیں، واقعی مسلمانوں کے اندر بڑی کمزوری آئی، عملی طور پر بڑے سست ہو گئے، لیکن گناہگار سے گناہگار بھی مسلمان ہو، جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے وہ جھوم جاتا ہے، وہ لرز جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے ساری غلطیاں میری ایک طرف ہوں لیکن محمد سے بے وفائی مسلمان نہیں کر سکتا۔ فرمایا سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا۔ اے لوگوں، ایمان والوں کی نشانیاں عرض کر رہا تھا، انما المؤمنون، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب رب کا نام ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں ڈر آ جاتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب رب کی آیتیں ایمان والوں کے سامنے پڑھی جائے، جب قرآن کھول کھول کے ان کو سنایا جائے، جب قرآن مجید ان کو پڑھ کر سنایا جائے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کھول کی بات آئی تو ویسے بات میں ختم کر رہا تھا، ایک حضرت سلطان پاؤ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، وہ شعر سنا کے بعد ختم، توجہ کرنا۔ یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں سارے ساتھی جی، یہ ابھی بند پڑا ہوا ہے، اب یہ میں نے اس کو کھولا ہے۔ سلطان پاؤ کیا کہتے ہیں، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ، یعنی قرآن بند ہوئے تو ہر کوئی، ماشاءاللہ جی اللہ کی کتاب، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو منگدا کوئی ہوں۔ ٹھپے قرآن، بند قرآن پہ مسلمان بڑا چومتا ہے، قرآن کا مسئلہ جب سامنے آ جائے پھر لگتا ہے پتہ کون کون عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں،
جے کر قرآن کھول سنائیے لوکی سن کے نستے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنت انا جانا باہوں جنا کلمہ دل دا پڑھیا ہوں یہ لا الہ جب دل سے نکلے گا نا پھر یہ گائے کے پیشاب پینے والوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھمکی دے اور مسلمان پھر اس سے ڈریں بہرحال ایمان والوں کے سامنے رب کا نام آئے دل ڈر جاتے ہیں قرآن کی آیتوں سے ایمان بڑھ جاتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ حالات جیسے بھی ہوں ایمان والوں کا بھروسہ کس کی ذات پہ ہوتا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ